پڑھیے گا جو ویزا دونوں طرف، ایک طرف انگریزی میں ہوتا ہے، ایک طرف عربی میں ہوتا ہے. تو ایک کالم رہتا ہے المیلاد، اس کے آگے آپ کا ڈیٹ آف برتھ رہتا ہے. آپ دیکھ لیجیے گا جا کے، دیکھے ہوں گے تو خیال ہوگا. یعنی میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، تبھی تو المیلاد وہاں ڈیٹ آف برتھ رہتا ہے. وہاں کچھ اور رہنا چاہیے. یعنی سعودیہ نے بھی میلاد کو ابھی تک نہیں بدلا. اگر پیدائش سے اتنا ہی تکلیف ہے تو میلاد ہی لفظ کو بدل دیتے، لیکن نہیں، میلاد اس پہ رہتا ہے، اس کے آگے آپ کا ڈیٹ آف برتھ رہتا ہے. یعنی پیدائش کا ذکر کرنا میلاد ہے، اور شریعت میں اصل میلاد ہے مصطفیٰ کریم کے جشن ولادت کو منانا. یہ تو میں کسی قرآن حدیث کی تو بات ابھی کیا نہیں، ابھی تو کوئی کسی بزرگ صوفی کا قول تو میں نے کوٹ کیا نہیں. ابھی تو یہ آپ ہی کی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ جو ویزا پہ رہتا ہے آپ خود پڑھ لیں کہ میلاد کا معنی پیدائش کا. یہ عام لوگوں کی پیدائش کو جب میلاد کہہ سکتے ہیں تو کیا ہم حضور رحمت للعالمین کہ ساری پیدائشیں جن کے پیدائش کے صدقے میں وجہ وجود آدم ہے، وجہ وجود کائنات ہے، تو ان کے لیے اگر میلاد شریف کا اہتمام کرنا، منانا اور سجانا چراغا کرنا یہ غلط ہے تو یہ بات عقل میں نہیں آ رہی. اس لیے میں نے یہ عقلی بات کی ہے. یہ ابھی نقل سے ابھی کوئی دلیل میں ایویڈنس نہیں دی، یہ عقلی بات ہے نا. اس لیے میلاد حضور، اب سنیں، علماء نے لکھا ہے کہ میلاد کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے واقعات، روایات صحیحہ پہ جو مشتمل ہیں ان کو بیان کرنا، پڑھنا، سجانا، یہ میلاد شریف ہے. اور میلاد ضرور سجانا چاہیے چاہے کسی نسبت سے ہو. یہ ہے 11ویں کی نسبت لیکن ہے میلاد نسبت. اور جب یہ سب ہم اہتمام کرتے ہیں، یہ چراغا کرتے ہیں، یہ سجاتے ہیں، یہ سارا اہتمام کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، ہو جشن کی تیاری کرتے ہیں، یہ سارا انتظام کر دیتے ہیں، سب ہم کہتے ہیں تو اچھا لگتا ہے. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ. سجا کر الحمدللہ ہمارا نصیبہ ہے، ہم سجاتے ہیں. نہیں کوئی آپ کو نہیں سجانا ہے، کوئی بات نہیں. پوری تقریر کا میں آج کل رخ بدل دیا. ابھی بڑے پیر صاحب پہ میں جب آؤں گا تو ابھی اس پر وہ جو جملہ اس پہ میں لاؤں گا. تو میلاد شریف، اب میلاد کی بات سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ میلاد ہر گھر پہ کم سے کم، اور کوئی ضرور نہیں کہ اتنا خرچ کر کے، بہت مختصر بھی وسعت ہے، اگر قبول ہو جائے تو پھر وہی مقبول ہے. اس پر ایک بات بیان کر دوں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا نام سنا ہے آپ نے؟ ان کو ہر مکتب فکر مانتا ہے، لیکن کیا مانتا ہے؟ بہروپیہ بنی ہے. ان کو مانتا ہے، ان کی بات نہیں مانتا ہے نہیں، لیکن نام لیتے ہیں ہر مکتب فکر والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا. دہلوی مذاکر ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میرے والد شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی اور شاہ ولی اللہ کے لڑکے ہیں، بیٹے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، جن کے شاگرد ہیں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد سرکار سیدنا آل رسول مارا. آپ سمجھ سکتے ہیں ان کی نسبت کس قدر ہند و پاک میں غیر منقسم ہند ہے. یعنی کوئی بھی خانقاہ ایسی نہیں جس میں تصوف کے حوالے سے شاہ ولی اللہ کا فیضان نہ پہنچا. کیا ہوتا ہے؟ اب ان کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ سند ہوتی ہے تصوف کے حوالے سے. بڑی کتابیں آپ نے لکھی ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرتے، جشن کرتے، خوب لنگر کا اہتمام کرتے، خوب چراغا کرتے اپنی وسعت کے مطابق. ایک سال کچھ نہیں ہو سکا، انسانی زندگی ہے، وسعت کا ہوتا ہے، کبھی کبھی آزمائش میں انسان ہو جاتا ہے. تو میرے والد نے ہم بھائیوں کو یعنی اپنے سارے بیٹوں کو بلایا اور مشورہ دیا کہ بیٹوں مجھے مشورہ دو اس بارے میں کہ ان سال تو میرے پاس وسعت نہیں ہے اور ہر سال حضور کا میلاد کرتا ہوں، خوب لنگر اہتمام، جشن چراغا، ان سال کیا کیا جائے. تو شاہ ولی اللہ فرما لکھتے ہیں کہ ہم بھائیوں نے مشورہ دیا کہ حضور اللہ تو دل کے ارادے کو دیکھتا ہے، ٹھیک ہے ان سال نہیں ہے تو ہم لوگ رہنے دیں، اگلے سال ہوگا تو خوب اچھے سے اہتمام کر دیا جائے. شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، اپنے گھر کو تلاشو، جو بھی میسر ہو وہ لے کر آؤ، اسی کو ہم پڑھیں گے، اسی پر میلاد کریں گے، یعنی جو بھی تبرک ہے.
شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب گھر کو جھاڑا گیا تو بھنے ہوئے چنے ملے. ابھی 20-25 سال پیچھے جائیں گے نا تو خانقاہوں میں بھنے ہوئے چنے ہی ملتے تھے تبرک میں. اور ایک وہ وائٹ والا کیا بولتے ہیں الائچی دانہ کے لکم دانہ, وہ تو ہم کو لگتا ہے کہ وہ مزار ہی کے لیے بنا ہے. کیا حضرت, ہم نے تو اب تک نہیں دیکھا ہے کہ کسی نے مہمان کے لیے خریدا ہو. کیا خیال ہے, وائٹ والا لکم دانہ مہمان کے لیے کوئی خریدا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا ہے, بتائیے گا تو مجھے خوشی ہوگی. حیرت ہے بھائی. ایک جملہ ہمیں یاد آ رہا ہے, معاف کیجئے گا, کسی بڑے مقرر نے کہا تھا کہ منت 5 کروڑ کی اور شیرنی 5 روپے کا. صاحب مزار کو بیوقوف سمجھ رہے ہو؟ دیکھیے میرا کہنا یہ نہیں کہ آپ کی شیرنی جائے گی تو آپ قبول ہوگی, اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کے ظرف کا وہاں پہ امتحان ہوگا. ارے بھائی آپ کو حیثیت ہے, نہیں حیثیت ہے, کچھ بنا لے جائیں, ایک گلاس پانی رکھے, وہی قبول ہے. کیا محترم, کوئی ضرورت نہیں ہے, وہاں کوئی ضرورت نہیں. لیکن یہ کیا مطلب ہے کہ آپ کے بیٹے کا ولیمہ ہوگا تو گورکھپور سے باورچی آئے گا, اور شیرنی کا ہے تو لکم دانہ لے کے آئیے. کیا یہ صحیح ہے فیصلہ؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں, میں کئی جگہ تو کہہ دیا, جیسے جو لوگ سے میں بہت قریب ہوں, جیسے ہر آدمی سے میں قریب نہیں, میری بات کو برا مان جائے گا. جو بہت زیادہ قربت سے آدمی کچھ بھی کہہ لیتا ہے. جوان شہر میں رہتا ہوں, ہر طریقے کے لوگوں سے حضرت اس سے پہلے اور بڑی نگہبانی ہوئی ہے, سب ہم لوگ کر رہے ہیں. تو میں نے کئی لوگوں سے وہ لے کر آئے, وہ یہ کیا بولتے ہیں اس کو, نہیں الائچی دانہ اور وہ اور خرما اور یہ ہوتا ہے نا, اور لال والا کیا بنیا, ہم نے کہا یہ قبول نہیں ہوتا. تو اس نے پوچھا کہ ہم نے کہا ہم نے تو بات کر لیا ہے صاحب مزار سے, اگر آپ کو پہنچ ہے تو بات کر لیجیے. دیکھیے میرے کہنے کا ذرا آپ سمجھیے, میں جس سے معنی میں اس کو کہہ رہا ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ وہ بھی نہ لے جائیں تو پھر بھی قبول ہے. کیا ضروری ہے کیا بولے جائیں؟ نہیں ضروری ہے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ آپ کا مہمان آئے گا تو وہ باضابطہ پرنٹ جو ڈبہ پہ اور وہ تھیلے پر وہ بڑے سے بڑے اپوروا اور وہ زین کی مٹھائی آئے گی, اور خواجہ صاحب کے یہاں جائیں گے تو وہ لکم دانہ لے کر, یہ مناسب نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب. اب نہ لے کر جائیں, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, لیکن ہے تو پھر اعلیٰ سے اعلیٰ, لیکن انداز فقیرانہ ہو. یہ لے کر حاضر ہو جائیں, اس لیے کہ وہاں ظرف کا اندازہ لگایا جاتا ہے. وہاں چہرے سے انسان کی پہچان نہیں ہوتی ہے, وہاں ظرف سے انسان پہچانا جاتا ہے. میرے کہنے کا مطلب اسے سمجھے, میں جسے عالم میں اس کو بول رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ تو بھنے ہوئے چنے بات ہو رہی تھی کہ شاہ صاحب کے زمانے میں وہ پہلے خانقاہ میں تبرک بھنے ہوئے چنے, وہی زمانہ تھا بھائی, کاجو برفی کا زمانہ تو تھا نہیں. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد نے بھنے ہوئے چنوں پر میلاد خود شوق سے پڑھا, حضور کی باتیں بیان کی گئی, حضور کے پیدائش ولادت پاسعادت کے واقعات خوب پڑھے گئے, مجلس خوب سرشار ہوئی, اسی کو تقسیم کیا گیا تبرک کے طور پہ. اور جب رات خواب میرے والد سو گئے تو خواب میں جمال جہاں یارا کی تصویر نظر آ گئی. اس رات سرکار تشریف لائے خواب میں, اور میرے والد فرما کہتے ہیں کہ سرکار صحابہ کے جھرمٹ میں جلوگر تھے, اور حضور کے دامن کرم میں میرے بھنے ہوئے چنے بھی رکھے ہوئے تھے, اور سرکار اپنے دستے پاک سے اچھالتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو یہ عبد الرحیم نے ہمیں تحفہ بھیجا ہے, میری بارگاہ میں یہ قبول ہو گیا. یہ محبت کی بات ہے, وہاں ظرف دیکھا جاتا ہے, وہاں محبت کا نذرانہ کیسے لے کر کیا پیش ہو گئے وہ دیکھا جاتا ہے. اس لیے جس طریقے جس کنڈیشن میں رہیں لیکن میلاد کرے. نہیں ضرور ہے, ہمارے ہاں بہت لوگ تو اس ڈر سے میلاد نہیں کرتے کہ پورے گاؤں کو دعوت دینی پڑے گی, ہے نا, نہیں تو لوگ سننے نہیں آئیں گے, یہ بڑا مسئلہ ہے نا. میں جانتا مزاج, ارے عمر زیادہ نہیں ہے, تجربہ اس لیے زیادہ ہے کہ گھوم رہا ہوں پورا, اس لیے وہ تجربہ ہے کہ بھائی بہت لوگ اس ڈر سے نہیں کرتے ہیں. پہلے تو وہ جوڑتے ہیں کہ اتنے گھر ہیں تو پہلے دعوت دے دے گا تو سننے کون آئے گا. نہیں, آپ لوگ یہ مزاج بدلے, دعوت نہیں ہو پھر بھی حضور کا میلاد ہے جائیں سننے. انشاءاللہ حدیث میں جو آیا ہے نا کہ وہ فرشتے جو مجلس کو اپنے پر سے ڈھانپ لیتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں تو اللہ ان کو گواہ بن کے ارشاد فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ, ان سب کو میں نے بخش دیا. سبحان اللہ. وہ تو پھر بات اگر آ گئی نا, اگر وہ پھر بخش تو ہو گیا, وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا.
امام نے کیا کہا؟ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں اپنا ہاتھی خالی ہے۔ ہم اس کے لیے نہیں یارا کریں، اپنے دل کو اس پر آمادہ کریں کہ جائیں مجلسوں میں اور باادب طریقے سے، اور بہت لمبی مجلس نہ چلے۔ میں اس کا بھی مخالف ہوں، جب اتنا لوگوں کو 6 گھنٹہ بیٹھا دیجیے اٹھ کے جانا، اس کی مجبور نہیں۔ 2 گھنٹے ہو جائے، 1.5 گھنٹے، 1 گھنٹے، آدھے گھنٹے کی مجلس محبت سجے اور کھڑے ہو کے سلام پڑھیے۔ اسی کو تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کون ہے؟ حضرت سے پوچھئے، ہند و پاک میں جتنی بھی حدیث کی سندیں آئی ہیں سب انہی سے جا کے ملتی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں، یا اللہ میرے پاس اعمال میں سے کوئی حسن عمل نہیں ہے، عمل ہے تو فساد نیت کے شکار ہیں، میں کیا تیری بارگاہ میں پیش کروں گا اپنی بخشش کے لیے؟ ایک عمل ہے جو تیری بارگاہ میں مقبول ہے، وہ کیا ہے؟ محبت سے میلاد سجاتا ہوں، اخیر میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں، اسی کے صدقے میں تو ہماری مغفرت فرما دے۔ کیا ان کے پاس نمازوں کی کمی تھی؟ کیا روزوں کی کمی تھی؟ اتنے بڑے عالم ربانی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہی بخشش کی سند لے کے میدان محشر میں جاؤں گا۔ اس لیے میلاد کریں انشاءاللہ، زور سے بولیں انشاءاللہ۔ کسی مرزا اور کسی بہکاوے میں نہیں آئیں گے نا، یہ سوشل نیٹ ورک اور یوٹیوب سے دوست دین نہ سیکھیں۔ آج بھی علماء موجود ہیں نا، یہ اللہ کا فضل ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں نا، حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہے میدان تبلیغ میں۔ بنی اسرائیل کے انبیاء جو کام کرتے تھے تبلیغ کا، اب نبوت میرے بعد ختم ہے، بند ہے دروازہ، تو اب یہ کام ہماری امت کے علماء کریں گے، ہے نا۔ اس لیے دین سیکھیں، اور سرکار بڑے پیر صاحب، بہت بڑے صوفی بزرگ اور یہ سب سنتے ہیں او خانقاہی، لیکن بہت بڑے عالم ربانی کا نام ہے نا۔ اصل میں میں کسی بزرگ کا تعارف کرامت سے نہیں کراتا ہوں، کیونکہ کرامتوں کا منکر زمانہ چل رہا ہے۔ ابھی میں کہوں گا ہوا میں اڑتے تھے تو وہ کہیے گا کہ شروع کر دیے مولانا صاحب، پانی پہ چلتے تھے۔ چونکہ آج کا وقت جو چل رہا ہے، یہ کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے یہ کرامت کو سننا نہیں چاہتے، کیا خیال ہے؟ اس لیے میں کرامتوں سے کسی کی بات کرتا نہیں ہوں، میں قرآن و سنت کی کیا دلیل ہے ان کے فضائل پر، ان کے کمالات پر، ان کے اوصاف پر، وہ آپ سنیں، وہ پڑھیں، اس لیے کہ اس کے انکار کی تو گنجائش نہیں ہوگی۔ سرکار بڑے پیر صاحب، ایک جملہ میں کہہ دوں جس کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اللہ کے جلال و جمال کے مظہر، یعنی اللہ کی شان تجلی میں جلالی بھی ہے جمالی بھی ہے، یہ دونوں تجلیات ان پر ہوتی ہیں، اور دونوں کو دلیل سے اعلیٰ حضرت نے رسالے میں بتایا ہے کہ کبھی بڑے پیر صاحب پر شان جلال کا اثر ہوتا اور کبھی جمال کا اثر ہوتا۔ دونوں کو مثال ایک 2 واقعے سے اعلیٰ حضرت نے باضابطہ لکھا ہے اپنے رسالے میں کہ سرکار بڑے پیر صاحب ایک بار ممبر پہ خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے ہوئے جب جلال کا اثر ہوا، ربانی جلال کا، تو خود آپ کا جسم، آپ کا وجود اتنا سمٹ گیا کہ آپ ایک چڑیا کی طرح ہو گئے۔ اللہ کا جلال، صفت قہاری، جب جلال کا اثر آئے گا نا، اس کا ایک تجلی ہے میدان محشر۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے قہار بھی ہے اللہ، اور رحیم بھی ہے نا، رحمان بھی ہے نا، غفار بھی ہے، ستار بھی ہے نا۔ تو اس لیے ایک اس کی شان قہاری کا جو اثر آئے گا وہ میدان محشر ہے۔ بڑے پیر صاحب کا اثر ہوا سمٹ کے چڑیا کی طرح، اور فوراً پھر جمال کا اثر ہوا تو آپ ایک برج کی طرف پھیل گئے، اتنے پھیل گئے کہ آپ ممبر سے گرنے لگے۔ تو دست غیب سے ایک ہاتھ ظاہر ہوا، ایک دست پاک، اور بڑے پیر صاحب کو سنبھال کے ممبر پہ کھڑا کر دیا۔ وہ دست پاک کسی اور کا نہیں، جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تعالی حضرت نے لکھا ہے کہ حضور نے، یعنی اللہ کے جمال کا جب اثر ہو، کسی پر تجلی ہو، تو اسے صرف دست نبوت ہی سنبھال سکتا ہے۔ تو سرکار بڑے پیر جلال و جمال دونوں کے مظہر ہیں۔ کبھی جلال کا اثر ہوا، اور ایک بار جلال کا اثر ہوا اور آپ نماز پڑھا رہے تھے، آپ کے مریدین، آپ کے تلامذہ شاگرد آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، آپ کا تھوڑا سا اثر ایک مرید پر ہوا تو وہ ایسے گھل گیا، اور گھل کے ایک قطرہ پانی کا بن گیا۔
ہم کیا ہیں اصل میں؟ ایک قطرہ پانی ہی تو ہے. ارے حقیقت کیا ہے؟ قرآن مقدس نے بھی کہا. بڑے پیر صاحب نے سلام پھیرا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اس کو، اور روئی میں اس پانی کو اٹھایا اور لے جا کے دفن کر دیا. بڑے پیر صاحب نے کہا کہ انسان کی حقیقت اتنی ہے، جب اس کا جلال آتا ہے تو انسان کی حالت یہی ہو جاتی ہے. بڑے پیر صاحب جلال و جمال کے مظہر ہیں. وہ چھوٹا نام نہیں ہے کہ اتنا بڑا نام اتنا چھوٹا کیسے تعارف کرا دے. اعلیٰ حضرت نے کہا نا، مزرعِ کشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برتا نہیں جھالا تیرا، اور راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. اور اتنا بلند مقام کیسے نہ ہو. جب سرکار معراج میں تشریف لے جا رہے تھے، وہ بھی سنیں، اس واقعے کے تعلق سے بھی امام اہل سنت سے پوچھا گیا، فتح الجزیرہ شریف موجود ہے، جس واقعے کی صحت پر سند پر جو دلیل قائم کی حالت تھے. جب حضور معراج پہ تشریف لے جا رہے تھے اور جبریل امین جب حضور کو دولہا بنا چکے تو براق حاضر کیا گیا. سنا ہے نا آپ نے؟ براق ایک برق سواری ہے، بجلی کی طرح رفتار سواری. تو براق کو جب حاضر کیا گیا کہ سرکار تشریف لائیں، تو براق ذرا مرجھایا ہوا تھا چہرے سے. حضور نے پوچھا کہ براق مرجھائے ہو چہرے سے کیوں، وجہ کیا ہے؟ خوشی ہونی چاہیے، میں سوار ہو رہا ہوں. تو براق نے کہا کہ یا رسول اللہ خوشی ہے، لیکن میدان محشر کو یاد کر رہا ہوں. کاش جیسے آج آپ سواری کر رہے ہیں میرے اوپر، قیامت میں بھی جب جنت میں آپ جائیں تو مجھ پہ سوار ہو کے جائیں، یہ سند مل جائے تو مجھے خوشی ہو جائے. تو راگ بڑا ہوشیار تھا، لگ رہا ہے کہ بڑا دماغ دم لگایا کہ آج تو رحمت للعالمین کی رحمت جوش پر ہے. حضور نے فرمایا کہ چلو میرا وعدہ ہے کہ میں تمہارے اوپر ہی سواری کر کے جنت میں جاؤں گا. تو براق نے کہا کہ یا رسول اللہ سند کے طور پہ میرے کاندھے پہ اپنا دست پاک رکھ دیجئے کہ یہ سند لے کے میدان محشر میں آؤں گا. تو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے پورے واقعے کو کہ جب براق پہ سرکار نے ایسے دست پاک رکھا نا، تو براق خوشی کے مارے، ہم نہیں کہتے پھولے نہیں سمانا، براق اتنا خوشی کے مارے جھوما، اتنا پھولے نہیں سمایا، پھول گیا کہ 40 ہاتھ لمبا ہو گیا. کتنے؟ 40 ہاتھ اوپر ہو گیا. اور 40 ہاتھ اوپر ہو گیا تو اونچائی بڑھ گئی. تو اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا، ادب کا تقاضا ہے، قلم بہک نہیں سکتا ہے، کیونکہ محفوظ کیا ہے اللہ نے، کہ اب یہ نہیں کہ براق لمبا حضور چڑھے کیسے، حضور چاہے تو اس سے زیادہ چلے جائے. اعلیٰ حضرت نے کہا، وہاں لکھا ہے کہ یہ ایک ازلی فیصلہ تھا جس کی برکت ظاہر ہونی. جب اوپر ہو گیا 40 ہاتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا توقع فرمایا، تھوڑا ٹھہر گئے کہ اب چڑھنا تھا تو سرکار تھوڑا ٹھہرے. ابھی حضور ٹھہرے کہ غیب سے ایک روح حاضر ہوئی اور اپنا کاندھا پیش کر کے روح کہتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے کاندھے پہ قدم رکھ کے آپ سوار ہو جائیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تم کون ہو؟ تو اس روح سے آواز آتی ہے کہ میں آپ کا بیٹا عبدالقادر جیلانی ہوں. جو جس کو عقیدہ اجازت نہ دے وہ نہیں مانے گا، کہ اس کے لیے میری تقریر نہیں ہوئی. میں وہ کہا نا شروع میں رخ بدل چکا ہوں، کوئی بات نہیں ہے، آپ کا اگر عقیدہ ہے تو آپ نہ مانیے، میں اپنے لیے کر رہا ہوں. یہ اعلیٰ حضرت عمر سنت نے لکھا ہے کہ کہا کہ میں آپ کا بیٹا عبدالقادر جیلانی ہوں، اور یا رسول اللہ یہ میں نے موقع دیکھا کہ کاش کہ مجھے یہ شرف مل جائے، تو اللہ نے یہ فضل بخشی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا عبدالقادر جیسے تم نے میرے قدم کو قبول کر لیا، اب جاؤ تمہارا قدم سارے اہل اللہ کے قدموں پر ہوگا. سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تنوا تیرا. مزرعِ چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، اور راج کس شہر میں کرتے نہیں تیرے خدام، باج کس نہر سے لیتا نہیں دریا تیرا. بہت بلند مقام ہے. بڑے پیر صاحب اتنے چھوٹے عقل میں آ بھی نہیں سکتے، اللہ نے بڑا مرتبہ تھا. یعنی انسان انسانیت کے کمال پہ پہنچ سکتا ہے نا، اس کمال پہ سرکار بڑے پیر صاحب کو اللہ نے جلوہ کر دیا. اور ایسا نہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب رکھتے ہیں ادب دل میں میرے آقا تیرا، سب کے دل میں.
اور اعلیٰ حضرت نے ایک تو شعر کہہ کے وہ اپنی غلامی پہ مہر لگا دی سند پر، کہا کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا، ہند میں بھی رہوں لیکن پہرا آپ کا دے رہا ہوں۔ اس لیے سرکار بڑے پیر صاحب کا نام لے، 11ویں خوب کیا کرے، کسی روڈ چھاپ کے چکر میں نہ پڑے کہاں لکھا ہے، سب لکھا ہوا ہے، آپ لوگ کیسے سمجھ پائیے گا کہاں لکھا ہے کیا کیا۔ وضو کا تو مسئلہ صحیح معلوم نہیں ہے، اتنا گہرا مسئلہ کوئی کیسے سمجھ جائے گا۔ ابھی طہارت کا مسئلہ، طہارت کا اگر مسئلہ پوچھ دیا جائے تو صحیح سے کلیئر نہیں کر پائیں گے، ہے نا۔ فرائض کتنے ہیں اور فرائض میں جزیات کتنے ہیں اس کی تہہ تک جانے کے لیے، اور اتنے گہرے کیسے، ارے عقل میں بات نہیں آ سکتی ہے، اور کرامت اسی کو تو کہتے ہیں جو عقل میں نہ آئے۔ اور کرامت کا ثبوت قرآن سے ہے یا نہیں؟ نہیں ہے تو حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم کے پاس آتے تو بند کمرے میں بے موسم پھل ملتا نا، تو کہا کہ مریم یہ کہاں سے، تو کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کے پاس سے۔ تو حضرت زکریہ نبی تھے، دماغ کام کر گیا، کہا کہ ارے میں بھی 120 سال کا ہو گیا ہوں، بیوی 90 سال کی ہو گئی ہے، مجھے اولاد نہیں ہے، جب مریم کو تو بند کمرے میں بے موسم پھل دے سکتا ہے تو اولاد بھی ایک پھل ہے۔ 120 سال میں اولاد نہیں ہوتی ہے لیکن اس عمر میں بھی تو مجھے بیٹا دینے پر قادر ہے۔ اور وہیں پر کھڑے ہو کر جناب زکریا نے رب کو پکار لیا، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انک سمیع الدعاء، یا اللہ مجھے اپنے پاس سے ستھری اولاد عطا کر دے، بے شک تو دعاؤں کو سنتا ہے۔ تو بتائیے حضرت جبریل آ گئے کہ زکریا آپ کو بیٹا ہوگا، بے غلام اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ اب زکریا چونک گئے، کہا کہ میرے سر میں بھبوکے پھوٹے، یعنی میرے سر کے بال سفید ہو گئے، میری بیوی بانج ہے، اس عمر میں کیسے بیٹا ہوگا؟ تو جبریل کہتے ہیں کہ آپ تو نبی ہیں، آپ کو تو معلوم ہے کہ اللہ دینے پر قادر ہے۔ تو کہاں وہ قادر ہے؟ تو آپ بتائیے کہ یہ فیصلہ کہاں سے جناب زکریا نے لیا؟ حضرت مریم کے پاس سے نا۔ مریم نبی نہیں ہے نا، ولیہ ہے نا، تو ایک ولی کی برکت نبی کو مل جائے اور یہ چھوٹا اگر بڑے کو پکار لے تو مشرک کیسے ہو جائے؟ وہاں تو ولیہ کی برکت نبی کو مل رہی ہے، حضرت مریم تو نبی نہیں ہے نا، جناب زکریا سے مرتبے میں بڑی نہیں ہے نا، جناب زکریا نبی ہے، لیکن یہ بات جناب زکریا کو سمجھ میں آئی ولی کے ہاں سے۔ تو اس لیے آپ دیکھ لیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے میں، حضرت سلیمان سواری کرتے، تخت پر سوار ہو کے پوری دنیا کا سفر کرتے، 19ویں پارے سورۃ النمل میں بڑی تفصیل سے ہے۔ آپ نے اپنے اور آپ کے قافلے میں بڑے دوسرے مخلوق بھی رہا کرتے تھے، ایک پرندہ رہتا تھا ہدہد، جس کا کام تھا وہ پانی کا لیئر معلوم کرتا تھا۔ آپ نے نظر ڈالا ہدہد کہاں ہے، اگر وہ آئے گا تو اس کو ذبح کر دوں گا، یا کوئی اچھی خبر لائے گا تو بچ جائے گا۔ ہدہد آیا، کہا کہ حضور میں اڑتے ہوئے شہر سبا چلا گیا تھا یمن، حضرت سلیمان کی تپ لگی ہے فلسطین میں اور یمن سے آ رہا ہدہد، کہا وہاں پر اللہ کو لوگ نہیں عبادت کرتے، وہاں پہ تو بلقیس کی وہ لوگ مانتے ہیں، وہاں پہ بادشاہت ہوتی ہے اور سورج کی پرستش ہوتی ہے۔ اور نبی جب یہ سنے کہ اللہ کی عبادت نہیں ہوتی ہے تو نبی کو جلا لاتا، چونکہ نبی کو بھیجنے کا مقصد ہی اللہ کا یہ ہے، مقصد بعثت نبوت کی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو غیر اللہ سے ہٹا کے اللہ کے آگے جھکا دے، یہی نا مقصد ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان جلال میں ہے، خط لکھ کے دیا کہ جاؤ بلقیس کے گود میں ڈال دینا، دیکھو کیا کہتی ہے اور آ کے بتاؤ مجھے۔ گیا حضور ڈالا ہے، ادھر حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں سے کہا کون ہے جو اس کے حاضر ہونے سے پہلے اس کے تخت کو حاضر کر دے۔ اس کا تخت یمن میں ہے اور جناب سلیمان علیہ السلام کی مجلس فلسطین میں ہے۔ آپ میپ پر دیکھیں یہ دوری کتنی ہے۔ ایک جن بیٹھا ہوا تھا، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، ایک جن کھڑا ہوا اور کہا حضور مجلس اٹھنے سے پہلے تخت کو حاضر کر دوں گا۔ مجلس لگتی تھی 2-2.5 گھنٹے کی، 3 گھنٹے کی، مفسرین نے لکھا ہے 3 گھنٹے میں ایک ملک سے دوسرے 40 گز چوڑا 80 گز لمبا تخت لانا، یہ کمال ہے نا، زور سے بولے کمال ہے نا۔ ایک جن لا رہا تھا، حضرت سلیمان نے کہا نہیں، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ حضرت سلیمان کو پتا ہے کہ اللہ اس سے جلدی بھی لانے پر بندے کو قدرت دیا ہے، تب تو نبی یہ پوچھ رہے ہیں۔ اب اسی مجلس میں ایک اللہ کے ولی بیٹھے تھے، 19ویں پارے کا 19واں صفحہ یہی سے شروع ہے، پڑھ لیجئے گا۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك،
اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ حضور پلک جھپکنے سے پہلے تخت کو حاضر کر دوں گا. تو جنات میں زیادہ طاقت ہے یا اللہ کے ولی میں؟ یہ میں کہہ رہا ہوں یا قرآن؟ پڑھ لیجیے سورۃ النمل 19ویں پارے میں. لیکن اللہ کے ولی ادب بھی جانتے ہیں، بڑے کے سامنے جلدی جلدی نہیں کیا جاتا ہے. حضرت آصف برقیہ نے کہا کہ حضور پلک جھپکنے سے پہلے تو میں لا دوں گا، لیکن میرے لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تو خود نبی ابن نبی ہیں. حضرت سلیمان نبی ابن نبی ہے، آپ دعا کیجئے تو لانے کی ضرورت نہیں، وہ تخت چل کے آئے گا. حضرت سلیمان جس مجلس پر، یعنی اللہ کے ولی نے ادب دیا کہ بڑے کے سامنے زیادہ تیزی نہیں دکھائی جاتی ہے. بڑا جب موجود ہے تو حضرت سلیمان جس کرسی پر بیٹھے تھے وہی تخت نیچے زمین کو پھاڑتا ہوا اسی کرسی کے پاس ظاہر ہو گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرا کمال ہے، کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. یعنی نبی یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ جب کمال کوئی ملے تو اپنے لیے نہ کہا جائے، بلکہ اسے کہا جائے کہ یہ رب کا فضل ہے. اور جب کوتاہی ہو تو کہا جائے کہ یہ میری کمی ہے. تو اللہ کے ولی کی کرامت قرآن سے ثابت ہے کہ نہیں؟ حضرت مریم کا دیکھا، حضرت آصف برقیہ کا، ایسا نہیں، یہ کرامت برحق ہے. لیکن کسی کے عقل میں بات نہیں آتی ہے تو میں تقریر ہی کر سکتا ہوں، ہدایت نہیں دے سکتا. کیا ہدایت ہے کیا میرے ہاتھ میں تو دعا کر سکتا ہوں، ہدایت نہیں دے سکتا ہوں. اس لیے بڑے پیر صاحب پہ بہت لمبی تقریر میں کرتا بھی نہیں ہوں، کیونکہ اتنی گہری باتیں ہیں جو عام عقلوں میں آ بھی نہیں سکتی. اعلیٰ حضرت نے کہا نا کہ نبوی میں علوی فصل، بطولی گلشن، حسنی پھول، حسینی ہے مہکنا تیرا. یعنی کھیتی پر بارش کی ضرورت ہوتی ہے نا، تو جو بارش ہو رہی ہے یہ حضور کی ہے، اور جو کھیتی ہے یہ حضرت مولا کائنات کی ہے، اور جو گلشن لہلہا رہا ہے یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا ہے، اور جو پھول ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کا ہے، اور جو مہک آ رہی ہے وہ امام حسین کی ہے. نبوی میں علوی فصل، بطولی گلشن، حسنی پھول، حسینی ہے مہکنا تیرا. اور جب وسیلہ لیا اور جب اپنے لیے مانگا تو کیا مانگا؟ اگر عقیدہ اجازت دے تو میرے ساتھ مانگیے گا، میں تو مانگتا ہوں. نزا میں، گور میں، سرے پھول پہ کہیں ہاتھ سے چھوٹے نہ دامان معلا تیرا. نزا سمجھتے ہیں؟ روح نکلتی ہے تو اس کیفیت کو نزا کہتے ہیں، اور گور قبر کو کہتے ہیں، اور سرے پھول پلسرات. حالات کہتے ہیں کہ غوث اعظم جب روح نکل رہی ہو اور قبر میں جا رہا ہوں اور پلسرات سے گزروں، ہر جگہ آپ کا دامن ہاتھ میں رہے. اب تو آج کے زمانے کا تو مشرکی کا دے گا کہ اتنا پڑھا دیا. یہ تو میں پڑھا نہیں رہا ہوں، اللہ نے جو ان کو رتبہ دیا ہے وہ بتا رہا ہوں. کسی کو پڑھانا گھٹانا میرے ہاتھ میں ہے. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائے اسے منظور بڑھانا تیرا. فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع، چل دکھا لائیں ثنا خانوں میں چہرہ تیرا. اور جب مدد لیا تو کہا کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اور بڑے پیر صاحب نے بڑے خدمات کیے. ان کا علمی دنیا ایک آخری بات، ان کی تو یہ روحانی دنیا کی بات میں کر رہا تھا، ان کی علمی دنیا سنیں. علمی دنیا، آپ روزانہ بڑے پیر صاحب چاش کے وقت صبح یعنی 9 بجے سے زوال تک 13 سبجیکٹ پڑھاتے تھے. کتنے؟ ایک سبجیکٹ پڑھانے کے لیے تو پروفیسروں کو چھٹی چاہیے ہوتی ہے، وہ ہفتے میں مشکل سے 2 ہی کلاس لے پاتے ہیں. وہ بھی آتے ہیں تو سبجیکٹ کم پڑھاتے ہیں، اخبار زیادہ پڑھاتے ہیں. کالج میں رہنے والے بچوں کا میرے بات کا اندازہ ہو رہا ہوگا. ان کو سبجیکٹ کر دیے تو 10 منٹ زیادہ ان کی تقریر کرنے میں ایسی ویسی ہو جائے گی. کیا نہیں ہوتا ہے؟ سبجیکٹ میں بہت زیادہ کوئی ٹیچر بہت زیادہ گفتگو نہیں کر پاتا ہے، وہ ادھر ادھر کی باتیں زیادہ کرتا ہے. بڑے پیر صاحب بڑے گہرے 13 سبجیکٹ پڑھاتے تھے. المختصر، جب آپ کے علم کا شہرہ ہوا بغداد مقدس میں تو اس زمانے کے بہت بڑے امام گزرے ہیں. ابن جوزی، محدث ابن جوزی بہت بڑے، چھوٹے آدمی نہیں تھے، بہت بڑے محدث. محدث ابن جوزی سے کسی نے کہا کہ وہ فاطمی سید جو آئے حسن مجتبیٰ کے بیٹے، بڑے ان کا علم کا شہرہ ہے، ان کے درس میں بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں ان کی کلاس میں، کبھی آپ بھی چلیے. تو ایک عالم دوسرے عالم کو جلدی قبول نہیں کرتا ہے. یہ ایک بیماری بھی ہے. کیا علم تعلی ہے،
عالم علم میں جھکنے نہیں دیتا، وہ جلدی دوسرے کو قبول نہیں کرتا ہے. جو بیماری ہم لوگ میں جو کمزوری وہ بھی میں بیان کر دے رہا ہوں. علم جھکنے نہیں دیتا ہے. جیسے عبادت میں تکبر ہے اور علم میں ترفع. عبادت زیادہ کرے گا تو تکبر آئے گا، وہ چھوڑے گا نہیں شیطان کو. شیطان کو ہلکے میں مت لیجیے گا، ایسا مت سمجھیے گا وہ چھوڑ دے گا. یہ زیادہ عبادت تو تکبر لائے گا. وہ پھر نہیں دیکھتے ہیں کہ ایک سال کوئی نماز پڑھ لیا اگر لگاتار تو محلے میں سب اس کو بے نمازی نظر آتے ہیں. اگر کچھ بھی نماز پڑھ لیا تو آگے امام صاحب سے کہے گا کوئی نماز نہیں پڑھ رہا حضرت. آپ پڑھ رہے ہیں نا، آپ پہلے ٹھیک سے پڑھیے، یہ کام امام کا ہے وہ اپنا کریں گے. آپ میں کس معنی میں کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھے. وہ آ کے اس کو شکوے کے انداز میں کہے گا، اصلاح کے انداز میں کہے تو اسے ثواب ملے. لیکن وہ شکوے کے انداز میں کہے گا کہ سب بے نمازی ہیں، سب سو رہے ہیں، آپ کی نماز قبول ہو گئی ہے. آپ اس کو کہیں آپ پر ضروری ہے، یہ مذہبی ذمہ داری ہے، لیکن اس کو اصلاح کے انداز میں کہیں، شکوے کے انداز میں نہ کہیں، ہے نا. تو بھائی عبادت علم میں ترفع ہے، بلندی ہے، اور عبادت زیادہ کرے گا تکبر آئے گا. شیطان میں ہی نہ ہو گیا، کہا کہ انا خیر منہ. خیر کسی ابن جوزی نے کہا کہ ارے میں بھی عالم وہ بھی عالم ہے، کیا ان کے کلاس میں جاؤں. کسی نے کہا چلیے تو حضور تھوڑا کبھی. تو خیر زبردستی محدث ابن جوزی کو لے کر آیا. محدث ابن جوزی آ کے پیچھے بیٹھے ہوئے. بڑے پیر صاحب نے قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کی اور بڑے پیر صاحب نے فرمایا کہ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے. تو جو لے گیا تھا محدث ابن جوزی کو، وہ پوچھتا ہے کہ جو بتا رہے ہیں میرے شیخ کو جانتے ہیں آپ؟ ہاں یہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے. بڑے پیر صاحب نے فرمایا کہ اس کا دوسرا معنی یہ ہے. محدث ابن جوزی نے کہا کہ یہ بھی جانتا ہوں. بڑے پیر صاحب نے کہا کہ اس کا تیسرا، کئی معنی ہوتے ہیں نا، اس کا تیسرا معنی یہ ہے. محدث ابن جوزی نے کہا کہ یہ بھی جانتا ہوں. 12 معنوں تک محدث ابن جوزی کہتے رہے کہ میں جانتا ہوں. 12 معنوں سے آگے جب بڑے پیر صاحب بڑھے تو محدث ابن جوزی نے کہا کہ یہ نہیں جانتا تھا، یہ پہلی بار سن رہا ہوں. یہ حیرت نہیں، آگے سنیے گا. 13 معنی 14 15 16 سب میں محدث ابن جوزی کہتے رہے کہ یہ علم نہیں تھا، پہلی بار علم ہو رہا ہے. 40 معنوں تک محدث ابن جوزی کہتے رہے کہ یہ نہیں معلوم تھا، یہ پہلی بار سن رہا ہوں. بڑے پیر صاحب نے فرمایا 40 معنوں کے بعد کہ یہ تو میں وہ کہہ رہا تھا جو کتابوں میں لکھا ہے، اب وہ بیان کروں گا جو لوح محفوظ میں لکھا ہوگا. سبحان اللہ. تو محدث ابن جوزی اپنے عمامے کو اتارتے ہیں اور سر کے بل گھسیٹتے ہوئے بڑے پیر صاحب کے قدموں میں گئے. کہا حضور معاف کر دیجئے، میں سمجھ گیا کہ یہ میرے علم کا علاج ہو رہا تھا، حضور معاف کر دیں. بڑے پیر صاحب نے سینے سے لگایا اور انہیں جو علم عطا کیا. اس کے بعد محدث ابن جوزی نے بغداد مقدس میں علم کا دریا بہایا. اللہ نے اختیار کیا ہے دل پر بھی. دل پر کندہ ہو تیرا نام کے وہ دست رچی. امام نے کہا شعر تو سمجھ نہیں پائی گا اتنا آسان سے. کندہ پتھر کو کاٹ کے لکھا جاتا ہے تو وہ مٹتا ہے جلدی. تو اللہ نے کہا کہ بڑے پیر صاحب آپ کا نام دل پہ میرے ویسی کندہ ہو جائے، چھپے نہیں، پورا کاٹ کے لکھ دیا جائے. دل پہ کندہ ہو تیرا نام کہ وہ دست رچی. کون؟ شیطان. الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے توغرا تیرا. یعنی جب آئے مجھے گمراہ کرنے اور تیرا جب کندہ دیکھے تو الٹے پاؤں بھاگے. دل پہ تیرا نام کندہ ہو کہ وہ دست رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے توغرا تیرا. مزرعے چشت و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. یہ ایک الگ موضوع ہے. بڑے پیر صاحب پہ وہ کم وقت میں بول بھی نہیں، کیا اتنے بلند ہیں، کہاں سے ہو، کون سی بات. 470 میں ولادت ہے، 561 میں وصال ہے. بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کا نام جانتے ہیں نا، ان میں اصل جو کردار ہے نا سلطان صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے ساتھ جو فوج میں 70% تھے وہ سرکار بڑے پیر صاحب کے تلامذات. بڑے پیر صاحب وہ ہیں کہ وقت کے غازی بھی بنا رہے ہیں، مفتی بھی، عالم بھی، اور چاروں مسلک پہ فتوا دیتے تھے. آپ عین الشریعت الکبریٰ پر تھے، عدالت نے لکھا ہے عین الشریعت الکبریٰ پہ. امام احمد بن حنبلی کہتے تھے جس مسلک کو جہاں کمزور دیکھتے اسی پر فتوا دے کے اس کو زندہ کرتے. امام احمد بن حنبل کے روضے پر جب حاضری کے لیے گئے، علامہ شمس القادری نے حضور بہجت الاسرار کے مقدمے میں اس واقعے کو لکھا ہے کہ جب امام احمد بن حنبل، ہمارے اسکول آف تھاٹ 4 ہے نا، ان میں امام احمد بن حنبل ایک ہے، ان کے روضے پر جب حاضری کے لیے گئے نا بڑے پیر صاحب، وہ قبر کھل گئی. امام صاحب قبر سے باہر آئے اور سینے سے لگا کے کہا آؤ بیٹا عبد القادر،
शरीयत व तरीकत में मैं तुम्हारा मोहताज हूं। इसीलिए बड़े पीर साहब अपने को हम्बली कहते थे, वरना वो ऐनुल शरीयतिल कुबरा पे थे, वो चारों मसलक पर फतवा देते थे। वो बड़ी जात है, बड़ी जात है। अल्लाह ताला उनका सदका अता फरमाए। हम गुनाहगारों को उनके झंडे के नीचे जगह अता फरमाए। अगर अकीदा इजाज़त है तो आमीन कहिएगा, जबरदस्ती नहीं। मैं एकदम बिल्कुल खुला रखता हूँ कि खुले रखिए। आपको क्लियर करना है तो आइए पहले हमसे इत्मीनान से अपने हर मसले को क्लियर करें। मेरी इस बात पर जबरदस्ती काहे कर लीजिएगा। हम जो हमारा है ना, हम कहते हैं ना कि या इलाही ले चले जब दफन करने कब्र में गौस आजम में शुआए औलिया का साथ। ये हमारा विजदान इजाजत दे रहा है, हम कह रहे हैं। आपको क्या मजबूर कर दे हम, क्या पहले आप समझ लीजिए, दलील कायम कर लीजिए, मोहब्बत कर लीजिए, तब हमारी बात कहिए, वरना सिर्फ हमारी बात सुन लीजिए। हम आपको कहने पर मजबूर नहीं करेंगे। ये हमारा विधान कह रहा है, या इलाही ले चले जब दफन करने कब्र में गौस आजम के शुआए औलिया का साथ। आमीन बिजाह सय्यिदुल मुरसलीन। अल्लाह ताला और अल्लाह तबारक व तआला अपने करम से आपको औलिया किराम के दामन के साए में हमेशा रखे। आमीन कहें। ये तो कुरान से है। कुरान ने कहा ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता चला। कौन सा रास्ता? अल्लाह का रास्ता। आगे तो जस्ट है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर अल्लाह ने इनाम किया। कहा ना अल्लाह ने इनाम किन पर किया है? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाए वस्सालिहीन। इनाम है नबीयीन पे, सिद्दीकीन पे, शुहदा पे, सालिहीन पे। सिर्फ नबीयीन को छोड़ के ये जितने सफ हैं, सब पर सरकार बड़े पीर साहब जचते थे। ने कहा ना कि सहाबियत हुई फिर ताबियत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौस। हजारों ताबई से तू फजूल, हाँ वो तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। उलूहियत ही अहमद ने ना पाई, नबुव्वत से तू आकिल है या गौस। और रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। आमीन बिजाह सय्यिदुल मुरसलीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खड़े होकर सलाम।